تو اس میں جو ہے ان کو آنر بھی فیل ہوگا. یہ سب سے ایک بہترین قسم ہے. لیکن میسج کا بھی ہم اس کو بالکل ڈسکریج نہیں کر رہے, لیکن جس طرح توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح آپ کیا آگے فارورڈ کر رہے ہیں. یہ ندامت ہو ساتھ. ہاں جی, اپنا نام بھی بیچ میں ڈال دیں اور اب تھوڑی کیفیت بنائیں معافی مانگنے والی, جو جس طرح بنانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بات ہے. جی کرتی ہوں بھی چل جاتے جی جا جاتے نا کبھی, ہاں چلا ہوا کبھی کہیں سے, صحیح, اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا لکھا ہے آگے. مائک نہیں لگا ہوا آپ کو. چلیں بہرحال ٹھیک ہے آپ کی. اچھا میں اس سے رات کی بات ہے, کل شام سے جی کل شام سے مجھے ایک میسج آیا اتنا بڑا جی میں نے پڑھ لیا ہمت کر کے, پھر وہی میسج اسی نمبر سے رات میں بھی اور صبح بھی آنے سے پہلے. میں نے آتے آتے پوچھا کہ آپ کون ہیں, بولے انہوں نے نام بتایا. میں نے کہاں پر رہتے ہیں, مجھے پتہ تو چلے کہ شاید آپ اتنے میسج کر رہے ہیں کہ میں جانتا تو ہوں کہ معافی مانگ رہے ہیں آپ مجھے نہیں جانتے, اللہ نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے نہ کبھی کچھ ہوا, بس لگے ہوئے. میں نے کہا اچھی بات ہے معافی مانگنا, پر میں کیا معاف کروں. چلیں جو بھی ہے آپ اسی کو معاف کر دیں. بعض اگر میسج بھی ایسا ہوتا ہے, آپ یقین مانیں یہ میسیجز کی جو بات, اتنا لمبا میسج, ریڈ مور, پھر اس کو کیا, پھر ریڈ مور, پھر کیا. اچھا میں نے بھی پھر کیا کیا, میں نے میسج پڑھا نہیں, میں بھی ریڈ مور کو بات آ رہا. اتنا لمبا میسج, نیچے میں نے جو بندے کا نام لکھا ہوا تھا وہ دعا پڑھ لی, پہلے کہ چلو کام جو ہے وہ ہو گیا. یہ بھی آپ ان کو یہ کہہ دینا آپ نے یہ جو ابھی تکلیف دی نا, یہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. چلیں جی, اللہ خیر فرمائے. اعتدال کے اندر رہ کر یہ ساری باتیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں کہ ہم جو ایک کام کر رہے ہیں یہ اچھے طریقے سے کریں اور اس کے اندر ایک نکھار بھی آئے اور بہترین انداز سے ہو جائے. خالد بھائی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں, پھر کال شامل کرتے ہیں. معاف کیا معاف کریں, کس کس کو, یہ بتا دیں. قرآن کی تعلیمات ہمیں ارشاد فرماتی ہیں, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. معاف کرنا اختیار بھی کریں اور بھلائی کا حکم بھی دیا جائے اور جاہلوں سے اعراض بھی کیا جائے. میں اس آیت کریمہ کے تناظر میں اگر ان ساری ہی باتوں کو لیا جائے جو ہماری ابھی تک ڈسکس ہو چکی ہیں, کہ ایک تو کثرت سے میسیجز موصول ہونا اور اس میں بے توجہی اور لاپرواہی کا جو کنسپٹ ہے, تو اس کو ہم معاف کرتے چلے جائیں. اور بنیادی اور بیسک جو تھیم ہے اس کی کہ کیوں معافی مانگی جا رہی ہے, اگر واقعتاً بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے معافی مانگ رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے. اگر واقعتاً بندہ اس لیے معافی مانگ رہا ہے کہ شب براءت بخشے جانے والوں میں میرا بھی شمار ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر بندہ معافی صرف رسم کے تحت مانگ رہا ہے, تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے میں دل میں ندامت ہونا یہ شرط ہے, اسی طرح لوگوں سے معافی مانگنے میں بھی دل میں ندامت اور شرمندگی کا احساس ہونا یہ بہت شرط ہے اور اہم ہے. اگر دل میں ہی معافی نہیں ہے تو یوں گویا بندہ کسی سے مذاق ہی کر رہا ہے, اور جب کسی سے مذاق کر رہا ہے تو یہ برائے مذاق تو ہو سکتا ہے, عند اللہ جو اس کو ثواب چاہیے تھا وہ ثواب سے محرومی رہے گی. کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے شب براءت جن لوگوں کو معاف فرمانا ہے ان میں ہمارا شمار ہونا, اصل بات تو یہ ہے نا معافی مانگنے کے پیچھے, ان دنوں میں جو معافی مانگی جا رہی ہے. اب میں پہلے ہی اپنے دلوں میں بری بات سجائے بیٹھا ہوں یا یوں سمجھیں کہ ڈھونگ کر رہا ہوں معافی کا, حالانکہ رب العالمین جل وعلا کی شان یہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہے اور جو بندہ دلوں میں چھپاتا ہے اسے بھی جانتا ہے. رب العالمین جل وعلا نے قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. لوگوں سے تو ڈرتے اور چھپتے پھرتے ہیں اور اللہ سے اور ڈرنا اور چھپنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا نہیں ہے, اس کی بارگاہ کا خوف نہیں ہے. یہ تو ہے کہ میں لوگوں سے معافی مانگ لوں گا, لوگوں میں میرا ایک اچھا کانسیپٹ آ جائے گا, لوگ مجھے اچھے اخلاق والا سمجھیں گے. لیکن اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بارگاہ میں پیش ہو کر میں نے اعمال نامے پڑھنے ہیں, وہیں اعمال نامے میں یہ بھی تو میں درج نہیں کروا رہا کہ یہ معافی بھی میں نے ڈھونگ کی مانگی ہے, یہ بھی میں نے ایک ڈرامہ رچایا ہے. یہ تو یوں سمجھیں کہ اپنے اوپر مزید بوجھ کو لاد لینا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو معاملہ کرنے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اخلاق حسنہ میں سے سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ بندہ معافی کو اختیار کر لے, معاف کر دے. اللہ نصیب فرمائے. کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں.
मैसेजेस भी हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सलमान भाई, आपका सिलसिला माशाअल्लाह गजल खुले आंख चले आला कहते कहते वो प्यारा सिलसिला मदनी चैनल का मुआफ करना मौजू आज का। हम भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुआफ़ी सबसे मांगे। अल्लाह ताला हमें सआदत दे, हमें तौफीक दे। और बाज़ लोग है ना मुआफ़ी मांगने में घबराते हैं, परेशान होते हैं और अपनी बेइज्जती समझते हैं और अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे मेरी कोई औकात नहीं रहेगी अगर मैं मुआफ़ी मांग लूंगा। इसके मुतालिक मदनी फूल इरशाद फरमा दे। और यूसुफ सलीम भाई मदीना शरीफ में है, अल्लाह ताला इनका उम्रा, इनकी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरी मदनी इल्तिजा के हम सब के लिए भी दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमको भी मदीना शरीफ की बादब हाजिरी नसीब फरमाए। मोहम्मद रिजवान अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची से। मरहबा, मदीना मदीना माशाल्लाह। मुनीम भाई मुफस्सल बयान फरमा चुके हैं आपके सवाल के हवाले से, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। यूसुफ भाई भी हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद शाह अहमद शाह नाम है, लाहौर से बात कर रहा हूँ। तो हमारा किसी बंदे को नुकसान किया था, लेकिन अभी हमें पता नहीं वो कहाँ पे है। लेकिन क्या हम उसको दिल से माफ कर दें तो क्या ये माफी कबूल हो जाएगी? हमें पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पे है, किधर है। जी इमरान भाई। जी बिल्कुल, माफ़ी का ताल्लुक दिल के साथ है। अगर आपने दिल से किसी को माफ़ कर दिया है तो लाजमी नहीं है कि उसके सामने खड़े होकर उसको सामने बिठा कर ही माफ़ करें कि मैंने तुझे माफ़ किया। जी, आप ये कहें कि अल्लाह की रज़ा की खातिर जिसने भी मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, मेरा हक तलफ़ किया, मैंने उसको माफ़ किया, तो वो माफ़ी हो जाएगी, आपको सवाब भी मिल जाएगा, उसने जो आपका हक तलफ़ किया है उसको माफ़ी भी मिल जाएगी। अमीर आले सुन्नत ने अपने वसीयत नामे के अंदर, जो वसीयत नामा अमीर आले सुन्नत का है उसको पढ़ें तो अमीर आले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने भी पेशगी तौर पर अपने हुकूक को माफ़ फरमाया हुआ है। अल्लाह अल्लाह। तो पेशगी भी माफ़ी जायज़ है और पेशगी माफ़ करेंगे तो वो भी दुरुस्त है। और ये लाजमी नहीं है कि उससे बात करके उसको सामने देखकर उसके सामने बैठकर ही माफ़ किया जाए, वैसे भी माफ़ किया जा सकता है। ठीक है, मदीना मदीना। जी, मोहम्मद रियाज गुलशन नदी कराची से बोल रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपका हम बड़े शौक से देखते हैं। तो खुले आंख सल्ले अला कहते सारे घर वाले इससे बड़ी मालूमात हासिल करते हैं। बराए मेहरबानी आप मुझे ये नात सुनवा दें, मोहताज नजर रहे हाल मेरा सरकार तवज्जो फरमाएं। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना हॉल के जो एसी हैं ये बर्फ बरसा रहे हैं, तो बराए करम इसका कोई तदारुक फरमाइए। जी, मोहम्मद शहजाद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। सलमान भाई, सिलसिला माशाल्लाह आज जो मौजू है वो मुआफ़ करने के हवाले से है। तो असल बात तो दिल की है सलमान भाई के साढ़े पंजाबी च कहते ने कि उत्तों मियाँ तस्वीर ते विचों मियाँ कसबी, इसकी वजाहत फरमाए। ये तो हुजूर उसके लिए कहते हैं जो चालबाज और चक्करबाज आदमी होता है, जो मुझे याद है। अब आपकी क्या मुराद है तो आप बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहमत फरमाए और हमें इखलास और लिल्लाहियत नसीब फरमाए, जाहिर व बातिन सुधर जाए। खबरों की कोई पीएचडी की हुई है? नहीं, मास्टर किया हुआ है? नहीं, मैंने वल्लाह कोई पीएचडी नहीं की जी, ना पंजाबी मुहावरों में की हुई है, ना वैसे ही कहीं और की हुई है, किसी और मजमून में की हुई है। इरादे बहरहाल बहुत सारे हैं। चले जी, तो अल्लाह खैर फरमाए। कुछ चूंकि ज़बान है, मादरी ज़बान है, तो और फिर देहात की ज़बान है, देहात से ताल्लुक है हमारा, वो थोड़ा वो और ज्यादा इस तरह से होता रहता है मामला, बताते रहते हैं बुजुर्ग। जी, हिंद के शहर शाहजहानपुर से मोनिस अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह सलमान भाई, आज का मौजू बहुत प्यारा है। आप ये इरशाद फरमाए, आपका माफी मांगने का और माफ करने का अंदाज क्या है? आवाम को बराए करम इरशाद फरमाए कि आप किस तरह माफी मांगते हैं और किस तरह माफ करते हैं। मेरा तो मामला हुजूर ये है कि निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है, और बस अल्लाह नसीब फरमाए। अमीर सुन्नत का अंदाज है और बड़ा प्यारा अंदाज है, अल्लाह ये फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि बात को पानी नहीं देना चाहिए। यानी कोई आपकी अनबन किसी के साथ हो गई है तो आप उसको पानी ना दें। पानी ना दें मतलब ये है उसको आगे ना बढ़ाएं, माफ कर दें, दरगुजर कर दें, बात का बतंगड़ ना बनाएं। मदीना मदीना, मरहबा। अल्लाह मुझे भी इखलास और इस्तिकामत नसीब फरमाए। जी, तो मेरा नाम हसनैन अली अत्तारी है और माशाअल्लाह खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है। मेरी नात ख्वां इस्लाम भाई से अर्ज़ है कि मुझे ये कलाम सुना दें। पेशे हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। मरहबा, माशाअल्लाह, मदीना मदीना। जी, मोहम्मद आरिफ अत्तारी हिंद के शहर बेगू राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ।
माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। सिलसिला खुले आँख सल्ली अला कहते कहते बहुत ही अच्छा और प्यारा सिलसिला है। आज का जो उन्वान है ये बड़ा अच्छा और प्यारा है। सलमान भाई बड़े प्यारे अच्छे मदनी फूल माशाअल्लाह सिलसिले की इब्तदा में बयान फरमा रहे हैं। नात खान इस्लामी भाई से अर्ज है ये कलाम सुना दे। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। ठीक है, मरहबा जी। मेरा नाम सैयद सैफुद्दीन शोएब अत्तारी है। मैं कर्नाटक हिंद हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। नईम भाई से गुजारिश है कि मुझे एक कलाम सुना दे। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाना। माशाअल्लाह, नईम भाई किसी गहरी सोच में है। नईम भाई किसी सोच में है? अच्छा, सोच में नहीं है। चलें, भारत अल्लाह बरकत अता फरमाए। आपके मैसेजेस हैं, कुछ इनको शामिल करता हूँ। अहमद रजा भाई हैं भक्कर से, बड़ी मेहरबानी। फैज़ान भाई हैं रावलपिंडी से, बहुत शुक्रिया। लुत्फ़ काम हो ही जाएगा। हमजा वाला से मैसेज है जी, मदीने की हाज़िरी की दुआ फरमा दें, अल्लाह आपको भी नसीब फरमाए। और कलाम सुना दें, अब बुला लीजिए ना मदीना। ठीक है जी। ये हैं जी सियालकोट से मोहम्मद अहमद भाई हैं, मरहबा, बहुत शुक्रिया। गुलजार तैयबा से अहमद रजा भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए भी। ये हैं जी शहजाद तारिक भाई हैं, बड़ी मेहरबानी जी। एप्रिसिएशन के लिए, हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं गलती जितनी बड़ी हो माफ़ कर देना चाहिए। बड़ी मेहरबानी जी, अच्छा पैगाम दिया है आपने भी। ये क्या है जी, इनका मैसेज है, एप्रिसिएशन भी है, बहुत सारे तारीफ़ के मैसेज हैं। तारीफ़ फैमिली नारोवाल, इस बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना, इनकी फरमाइश भी है कलाम की। ठीक है जी। मेरा सवाल ये है, इसको सवाल को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फेज में देंगे। अभी हम कलाम सुनते हैं, कुछ कलाम शामिल करें फिर आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जाग है, आह किन आँखों से ओ दिल निकल जाने की जाग है, आह किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। कुल खिलेगा आज उनकी नसीमे फैज से, गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीमे फैज से। खून रोते आएंगे, हम मुस्कुराते जाएंगे। खून रोते आएंगे, हम मुस्कुराते जाएंगे। हाँ चलो हसरत ज़दो
سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے، ہاں دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے گے، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، جس بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہو، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بے سرا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، اب بلا لیجیے نا مدینہ، مدینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ
مدینہ دل میرا ٹوٹ جائے کرینا ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینا المدد تاجدار مدینہ اور آنسوؤں کی لڑی بن رہی پھٹتا وہ سینہ اور آنکھوں سے پھٹتا وہ سینہ ورد لب ہو مدینہ 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 ورد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ مجھ کو حسرت دل کی ساری نکالو حسرت دل کی ساری نکالو مجھ کو آقا مدینے بلا حسرت دل کی ساری نکالو حسرت دل کی ساری نکالو گوش اعظم کا صدقہ نبھالو نبھالو گوش اعظم کا صدقہ نبھالو سینہ بنا تو مدینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ. ماشاءاللہ کلام آپ سن رہے ہیں. ہم مدنی گلدستے بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. روحانی علاج سے متعلق ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور یہ اس کا ایک سیگمنٹ ہے روحانی علاج. آج انشاءاللہ عز و جل جس روحانی علاج کو ہم شامل سلسلہ کریں گے وہ تمام ہی امراض کے حوالے سے، بالخصوص جسمانی امراض کے حوالے سے بہت ہی مجرب عمل ہے. اور میرا خود اپنا ذاتی تجربہ ہے، کئی اسلامی بھائیوں کو یہ بتایا عمل اور انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا تو الحمدللہ بہت ساری بیماریوں سے شفا پائی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایسے امراض ہوتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر لا علاج ہی کہہ دیتے ہیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن یہ آج جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ ایسا عمل ہے کہ الحمدللہ عز و جل کئی لا علاج جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا. ویسے تو ہمیں ذہنی طور پہ یہی ہمیشہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی شافی الامراض ہے، وہی شفا دینے والا ہے، اور اس نے کوئی ایسی بیماری پیدا کی ہی نہیں کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو. بس یہ ہوتا ہے کہ دوائی جو ہے وہ مرض تک پہنچ جائے تو وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تب ہی شفا حاصل ہوتی ہے. تو ہمیشہ یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ دوائیاں، یہ دعائیں، یہ اوراد، یہ وظائف، یہ تعویذات جو کچھ بھی ہیں یہ سب اسباب ہیں، اور شفا دینے والی ذات تو رب کائنات ہی کی ہے. تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ضرور شفا مل جاتی ہے۔ بہرحال اس نے کچھ اسباب رکھے ہیں، کچھ اس نے جس طرح سے دوائیاں ہیں، جس طرح سے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح سے جو اوراد ہیں، جو وظائف ہیں، ان کے اندر بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو آج جو میں ورد عرض کرنے جا رہا ہوں، جو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ لا علاج بھی ڈاکٹر کہہ دیں کہ یہ مرض لا علاج ہو گیا ہے، لیکن آپ اس کو آزمائیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور شفا حاصل ہوگی، آپ ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اس درود پاک کا نام ہی درود شفائے امراض ہے۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف مدنی پنج سورہ میں اس درود پاک یعنی درود شفائے امراض کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ یا تو اسے زبان سے چاٹ لے یا پانی میں گھول کر پلا دیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر جاری رکھیں۔ کتنے دن کرنا ہے؟ بعض اوقات یہ پوچھتے ہیں کتنے دن یہ عمل کرنا ہے، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں شفا ہونے تک یہ عمل برابر جاری رکھیں، باذن اللہ تعالی موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ سبحان اللہ۔ تو واقعی یہ درود پاک جو کہ مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 180 پر، مدنی پنج سورہ اس کے صفحہ نمبر 180 پر یہ درود پاک امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے۔ تو یہ درود پاک لکھنا ہے، لیکن جس نے لکھنا ہے باوضو لکھیں، اور لکھنے کے جو طریقہ کار ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو دائرے والے حروف ہیں جیسے اللہم، تو اس میں ہا ہے پھر میم ہے، اسی ترکیب سے پورا لکھا بھی ہوا ہے، تو اس میں جو دائرے والے حروف ہیں وہ کھلے رکھے جائیں، اور اعراب لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، یعنی زیر زبر پیش وغیرہ لگانے کی کوئی حاجت نہیں، لگا بھی لیا تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ بھی لگایا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ تو یہ کسی پلیٹ میں لکھ لیں، کسی کاغذ پہ لکھ لیں، تو لکھ کے یہ مریض کو جو ہے پلائیں۔ تو روزانہ کا جیسے ایک لکھ لیا تو وہ پلا دیا، تو یہ پلاتے رہیں جب تک ٹھیک نہ ہو جائیں۔ تو کچھ عرصہ دوائیاں بھی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ 2 مہینے کورس کرنا ہے، 6 مہینے کرنا ہے، تو کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی بعض دوائیاں ساری زندگی کھانی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری زندگی جو ہے، امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ شفا ہونے تک یہ عمل جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، یہ مدنی پھول آپ سماعت فرمائے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ ساری بیماریاں دور فرمائے۔ خالد بھائی ہمارے پاس یہاں ایک سوال ہے، ہمارے بابر بھائی سوال کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی سب کے سامنے کسی کی دل آزاری کی ہو، دل دکھایا ہو، اور پھر بندہ کسی کو یوں کال کر کے بولے مجھے معاف کر دو، یا میسج کر کے بولے مجھے معاف کر دو، تو کیا اس طرح معافی ہو جائے گی اور معاف کر دینا چاہیے؟ معافی اگر کوئی کسی بھی طرح مانگے، اعلانیہ مانگے یا علیحدگی میں مانگے، جی، یہ کم از کم اس بات کی علامت ضرور ہے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، جی، اور اس شرمندگی کا اس کو احساس ہو گیا، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب توبہ کا معاملہ ہے تو وہاں تو اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہے اور پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ ہے، لیکن جب کسی کا دل دکھایا ہے ظاہر ہے سب کے سامنے تو اس کو بے عزت کیا ہے یا جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، لیکن اگر علیحدگی میں معافی مانگتا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے تو بھی معافی ہو تو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز کتابوں میں لکھا ہے، آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کچھ ایسی گفتگو ہوئی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دی، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں میں اس سے ایک کدورت بیٹھ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے علیحدگی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سمجھایا، تو وہ جو اس نے قصور کیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ بات کرتے ہوئے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ پھر آقا کا مبارک انداز دیکھیے، کیونکہ جانتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں میں وہ بات پرانی والی ہی ہے کہ اس نے حضور سے تھوڑا الگ معاملہ کیا ہے، بات کرتے ہوئے آواز بلند کی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے لے کر آئے اور یہ ارشاد فرمایا، اب ایسا کرو کہ جو بات مجھے کہی تھی نا اکیلے میں، ان کے سامنے بھی کہہ دو تاکہ ان کے دلوں سے بھی میل ختم ہو جائے۔ ہم کیونکہ دنیا میں ایک کہیں نہ کہیں اسٹیٹس ضرور رکھتے ہیں، ہمارے 4 چاہنے والے 5 چاہنے والے ہوتے ہی ہیں، تو اگر ہماری ذات کو کوئی تکلیف دے گا
تو صرف وہ ہمیں برا نہیں لگے گا، ان ہمارے محبت کرنے والوں کو بھی برا لگے گا. تو ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو معاف کیا ہے تو جس کے دل میں آپ کے اس عمل سے قدرت بیٹھی ہے، اگر وہ آپ صاف کرتے چلے جائیں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں بیچارے لڑ جاتے ہیں اور ہم ادھر ادھر تو کروا دیتے ہیں، ان کو لڑائی تو چھڑوا دیتے ہیں، لیکن شاید صلح کی طرف نہیں بڑھتے، صلح نہیں کرواتے. حالانکہ صلح کروانی چاہیے. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جھرمٹ میں بیٹھے، یکا مسکرانے لگے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو امتی بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو زانوں گر پڑیں گے. اللہ اکبر. ایک کہے گا کہ اللہ اس سے میرا حق دلوا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس سے فرمائے گا یہ تیرا حق کیسے دے گا، اس کے پاس تو اب کوئی نیکی ہی نہیں ہے. تو وہ کہے گا مولا میرے گناہ کا بوجھ اس پر ڈال دے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد آقا کریم رونے لگے اور فرمایا واقعی وہ قیامت کا دن اتنا عظیم ہوگا کہ ہر شخص یہ چاہ رہا ہوگا کہ میرے گناہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے جو یہ کہہ رہا تھا کہ مولا اس سے میرا حق دلوا، رب اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو نظر اٹھا کے دیکھ تجھے کیا نظر آ رہا ہے. وہ شخص دیکھے گا تو رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ بڑے بڑے سونے کے محلات ہیں، ان کے بڑے بڑے دروازے ہیں، یا اللہ یہ کس کے لیے ہیں؟ کیا کسی نبی کے لیے، شہید کے لیے یا نیک لوگوں کے لیے ہیں؟ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کر دے. سبحان اللہ. وہ عرض کرے گا مولا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اس کی قیمت تم ادا کر سکتے ہو. وہ کہے گا میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ رب العالمین ارشاد فرمائے گا اس طرح ادا کر سکتے ہو کہ تم اس بندے کے جس کی شکایت لے کر آئے ہو اس کے سب حقوق معاف کر دو. واہ. وہ جھوم جائے گا خوشی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے اس کے سب حقوق معاف کر دیے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرمائے گا اب اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بروز قیامت لوگوں میں صلح کروائے. سبحان اللہ. تو ہمیں یہاں چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آ گیا ہے، کوئی معاف کر رہا ہے، اس کی معافی کو ایکسپٹ کر لیں. اب ایک بندہ آپ نے معافی مانگ لی، دوسرا معافی کرنے پہ آمادہ ہو گیا تو وہ ایک ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ جناب وہ اتنا کا مجمع میں کریٹ کرتا ہوں ان سب کے درمیان میں آؤ پھر معافی مانگو. اس سے مزید ضد پیدا ہوگی اور دل دور ہو رہے ہوں گے. ضد پیدا ہو سکتی ہے. جی ہاں. اگر تو بندہ واقعی اس بات کو ریلائز کرے کہ میں نے 50 بندوں کے سامنے اس کی عزت کا کچرا کیا ہے اور 50 بندوں کے سامنے ہی معافی مانگنی بنتی ہے تو یہ بنتا تو ہے. بنتا تو ہے. یہ اگر سامنے والے کا ہے واقعی دل سے ہے تو یہ کہنے میں بھی حرج بھی مطلب کیا ہے. اب جب آپ نے معاف کرنا ہی ہے تو آپ معاف فرما ہی دیں، تو ویسے ہی معاف کر دیں کہ لجائے کو لجانا کیا ہے. جو بیچارہ پہلے شرمسار ہو اس کو کیا مزید شرمسار کرنا ہے. کوئی بات نہیں، غلطی بندے سے ہو جاتی ہے، معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. عابد بھائی یہاں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمایا آپ کہ بعض اوقات معافی تو مانگی جا رہی ہوتی ہے لیکن سامنے سے کوئی معافی کا رپلائی نہیں آ رہا ہوتا. اس پر آپ جو ہے وہ کیا مزید عطا فرمائیں گے؟ اگر کوئی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے میں بولوں گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا بھائی، میں نے تجھے معاف کرنا ہی نہیں ہے، اب تیرے ساتھ جو ہے وہ بات آگے چل کے ہی ہوگی. اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے معاف فرما دیں، تلافی مجھ سے کر رہا ہے، تلافی بھی نہیں کرنی، بس دیکھی جائے گی، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. دن پکڑوں گا. ہاں اس طرح کی باتیں الگ سے ہوتی ہیں. جو معافی مانگے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی کسی کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے کوئی بھائی اس کا اور وہ اس کو معاف نہ کرے وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے. اللہ اکبر. مجھے بتائیے حوض کوثر پر نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ تو بھائی جب کوئی معافی مانگے اس کو معاف کر دینا چاہیے. صحیح. اس کے اندر آگے بھائی کے ساتھ اور بھی ایڈ کر دیں نا، بھائی معافی مانگے اس کو بھی معاف کر دیں، رشتہ دار کو معافی مانگ رہے ہیں اس کو بھی معاف کر دیں، بچوں کی ماں معافی مانگ رہی ہے اس کو بھی معاف کر دیں، سسرال والے بیچارے معافی مانگ رہے ہیں ان کو معاف کر دیں، میکے والے معافی مانگ رہے ہیں ان کو بھی معاف کر دیں. مطلب کوئی بھی
جو اس طرح کا معاملہ ہے جہاں ذاتیات کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے ہم وہی معافی کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ذاتی حق کی بات ہے، ٹھیک ہے، جہاں شریعت کا حق ہے تو وہاں تو کوئی معافی تلافی والا معاملہ ہی نہیں ہے، تو اپنی ذاتی معاملہ جہاں ہے تو معاف کرتے چلے جائیں. کیا فرمائیں گے؟ بچوں کی ماں سے معافی مانگنا، بیوی سے معافی مانگنا، یہ تو شاید لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہوگا. کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ یہ واقعی اس کے بارے میں بھی ہمیں امیر اہل سنت نے ذہن دیا ہے جی کہ بچوں کی والدہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا، کتنی بار میں نے معافی مانگی، یعنی تعلیم کے لیے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے اور معافی مانگنی بھی چاہیے. کھلا دل، بڑا دل رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب بڑا دل رکھیں گے تو جیسا کہ شروع میں عمران بھائی نے فرمایا کہ آپ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ جب کسی کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا تو لوگ بھی آپ کو معاف کر دیں گے. اور معافی کے متعلق قرآن کریم کے ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ اکبر. فرمایا اور چاہیے کہ تم معاف کرو، معاف کریں اور درگزریں. کیا تم یہ دوست نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں ہے؟ کیا اچھا نہیں ہے کہ تمہاری بخشش کر دی جائے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ تمہیں اللہ بخش دے؟ صحیح یہ دیا جا رہا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ دوسرے بندے کو معاف کر دے تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اللہ 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 سبحان اللہ. تعلیم تو حدیث میں واضح طور پر رہنمائی فرمائی گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، واہ، فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل کے لیے اچھا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اپنے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، سبحان اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. سبحان کیسے اچھے تھے؟ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں پڑھا ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام خود ہی فرما لیا کرتے تھے، اور بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے پیارے انداز لکھے ہیں. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں. مدینہ مدینہ جب گھر سے اچھا نکلیں گے تو سارا دن بھی اچھا ہی گزرے گا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو معاف کرتا ہے وہ سرداری کرتا ہے. سبحان اللہ. جو معاف کرتا ہے وہ سرداری کرتا ہے، اور جو بردباری کرتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے. کیا بات. اور جو درگزر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. ایک کال ہے ہمارے پاس، عمران بھائی جی شامل کرتے پھر آپ کے پاس آتے ہیں. جی میں محمد زمان جڑا والا سے بات کر رہا ہوں. معافی کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی، بہت اچھا موضوع ہے. جو انسان معاف کرنا چاہتا ہوتا ہے وہ تو معاف کر دیتا ہے، پر دنیا والے اس کو معافی نہیں دیتے یا کرنے نہیں دیتے. یعنی کہ سمجھ لے کہ بھی اگر وہ کہتا ہے نا کہ میں نے اس کو معاف کرنا ہے، دنیا والے آگے بیچ میں، محلے والے آگے بیچ میں کہہ دیتے ہیں جی نہ اس نے ایسے کیا جی، ایسے کیا جی، نہیں معاف نہیں کرنا چاہیے اسے کو جی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اس نے ایسے کیا ایسے کیا. جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باوجود قدرت اور طاقت کے وہ حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا اس کے جنت میں اندرونی کنارے پر محل کا میں ضامن ہوں. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. حق پر ہونے کے باوجود وہ معاف کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں اس کے جنت میں گھر کی. کیا بات. عمران بھائی کیا کہیں گے اس پر؟ یہ جو انداز ہے، دو بھائیوں کی لڑائی آپس میں ہوگی، جائیداد کے مسئلے پر اتنازع ہو گیا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کوٹا مارا. لگائی بجائی کرنا، جی لگائی بجائی کرنا نہیں ہے کہ آج کل کے معاملات میں. جی یعنی دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے، اب ان میں سے ایک بھائی کا ذہن بن گیا کہ میں معافی مانگ لوں، معافی مانگ رہا ہے. چھوٹا بھائی مثال کے اوپر معافی مانگ رہا ہے، بڑا بھائی معافی مانگ رہا ہے، چھوٹا معاف کرنا بھی چاہ رہا ہے، لیکن ابھی اس چھوٹے کو جو ہے وہ محلے دار بول رہے ہیں اوئے بھول گیا تینوں کہ میں نے بھیٹی لائے تھی اتنے تینوں کوٹ کاٹ کے گیا سی، یعنی بھول بھال گیا تو میں کیسے مار کوٹ کے گیا تھا یہاں پہ. یعنی یوں اس کو پرووک کریں گے کہ معاف نہ کرے، یہ مطلب ٹھان کے رکھے معاملہ. کیا فرمائیں گے اس روش، اس انداز پر؟ دیکھیں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں سلمان بھائی، ہم مسلمانوں سے گفتگو کر رہے ہیں. صحیح. ایک مسلمان کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی مسلمان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کا یقین ہے کہ میں اپنی جان بھی حضور کے نام پہ دے دوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ایسا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف فرما دیا. اللہ اللہ اللہ. تو کیا ہم آج کے ایک جو ہے وہ چھوٹے بڑے دشمن کو معاف نہیں کر سکتے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو یہ لگائی بجھائی کرنے والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں معاف کرنا چاہتا تھا، کسی اور نے میرا ذہن بنا دیا اور مجھے جو ہے وہ اکسا دیا اس بات پر کہ میں اس کو معاف نہ کروں،
تو معاف پھر اس کی وجہ سے نہ کیا تو میں ایسا تو نہیں کہ میں برائی کی طرف بلانے والا بن جاؤں. اب برائی کی طرف بلانے کی جو وعیدیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں کہیں وہ میری طرف متوجہ نہ ہو جائیں, اور پھر میں جو ہے میرا کیا بنے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر میرا بلانا ایسا برا ہو جائے کہ پھر ساری زندگی میرا ذہن ہی نہ بنے کہ میں دوبارہ اس سے معافی مانگوں. ایک بندہ راہ راست کی طرف جا رہا ہے, مناع للخیر معتد اثیم, قرآن کریم میں ہے, خیر سے بہت زیادہ روکنے والا. تو خیر سے روکنے والے تو کہیں آپ نہیں بن رہے. تو یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مسلمانوں کا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعطی من حرمک, جو تمہیں نہ دے اس کو دیا کرو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واعف عمن ظلمک, جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. ہم اسلام کے دامن کو تھامنے والے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ہم لوگوں کو معاف کروانے سے روکیں, ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالخصوص شادی بیاہ کا جو معاملہ ہوتا ہے, تاریخ رکھی جا رہی ہے یا دیگر معاملات ہیں, اب اس وقت میں اب بلانا کس کس کو ہے, ابھی شادی کی تاریخ رکھنے کے وقت میں, یا شادی کے اندر کس کس کو بلانا ہے. اب اگر جو ہے وہ آپ کسی کو کارڈ بھیجیں گے تو دوسرا بندہ بولے گا لو اس نے تو تمہیں شادی پر اپنے بلایا, سلمان تم اس کو بلا رہے تو ہو. یہ بات کہ اس کو نہیں بلایا, اور دوسرا یہ بھی کہ اس کو بلایا تو پھر میں نہیں آؤں گا, یا تو اس کو بلا لو یا مجھے بلا لو. ایسے معاملات پر جو ہے نا بندے کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے. یہ جو بات انہوں نے کی نا کہ فلاں کو اگر بلایا تو میں نہیں آؤں گا, اب بندہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں. اب ایسے معاملات میں میرا جو ایک نظریہ ہے, میرا جو ایک ذہن ہے سلمان بھائی, بندے کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے. دونوں کو کارڈ بھیج دے بھئی, جو آیا سو بسم اللہ, جو نہیں آیا اس کی مرضی. صحیح. اور پھر میں تو یہاں ایک اور بات عمران بھائی, اس سے آگے کی بات ہے, یہ جو دو ہیں یہ بھی شکر کریں کہ ہمیں کوئی تیسرا بندہ بلا تو رہا ہے, ایک جگہ اکٹھے ہونے کا موقع مل رہا ہے, کو ملے ملائیں, دلوں سے دورتیں نکالیں, ذاتی معاملات پہ جو رنجشیں بنائی ہوئی ہیں ان کو ختم کریں اور آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک موقع دے رہی ہے کہ ایک تھرڈ جو ہے وہ پرسن بلا رہا ہے, اور وہاں پر دونوں کو جو ہے وہ جمع ہونا ہے. ایک نے منہ پھلایا ہوا ادھر گھوم رہا ہے, دوسرے نے منہ بنایا ہوا ادھر گھوم رہا ہے. ساری دعوت کا یقین مانے ماحول عجیب سا بنا دیتے ہیں, مزہ کرکرا کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مشکل آدمی نہ بنے, مشکل آدمی یہ بندے کو نہیں بننا چاہیے. آسان بندے بنے, کوئی معذرت کرے تو اس کی معذرت کو قبول کر لیں. العذر مقبول عند کرام الناس, جو کریم لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے والے کی عذر کو قبول کرتے ہیں. میرے اہل سنت فرماتے نا کہ ایسے پرزے بن جاؤ جو ہر جگہ پہ فٹ ہو جائے. اللہ اللہ, ایسے بندے بن جاؤ جو ہر جگہ پر چل جائے. کیا بات. دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں آؤں گا, یہ اصل میں خود کو کچھ سمجھ رہا ہے. بندہ اپنے آپ خود سمجھنا ہی چھوڑ دے کہ میں کوئی چیز ہوں, تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. عاجزی کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے مسئلے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. جو خود کو سمجھتا ہے, جو آپ نے شروع میں بات کی نا کوٹلائی سی, میں نے پنجابی, تو یہ بزرگ رحمت اللہ علیہ ابراہیم بن تینوں یاد نہیں کوٹلائی سی, تو یہ کوٹ کے گیا سی. تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جا رہے تھے تو ایک شخص نے, آپ گھوڑے پر سوار تھا سپاہی, اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ بستی کس طرف ہے, تو انہوں نے کہا اس طرف. آپ کون ہیں, آپ غلام ہیں, اس نے کہا. تو انہوں نے کہا ہاں میں غلام ہوں. کہا بستی کس طرف ہے, انہوں نے قبرستان کے اشارہ کر دیا, یہ ہے بستی. تو وہ تھوڑا آگے گیا, دیکھا کہ اس طرف تو قبرستان ہے. وہ آیا سپاہی, اس نے زوردار ڈنڈا مارا سر میں اور آپ کو پکڑ کے باندھ کر کے وہ بستی کی طرف لے گیا, دوسری آبادی کی طرف. لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اللہ اکبر, وہ سپاہی کو کہا تجھے کیا ہو گیا, تو نے یہ کیا کیا, یہ تو اللہ کے ولی ہیں. وہ نیچے اترا اور آپ سے معافی مانگنے لگا, اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے ان سے پوچھا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ اس نے آپ کو مارا اور آپ نے صبر کیا. آپ سے پوچھا غلام, تو آپ نے آگے بتایا نہیں میں کون ہوں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ غلام ہیں, تو میں نے بھی کہہ دیا میں غلام ہوں. یہ نہیں کہا کس کے غلام ہے, میں بھی اپنے رب کا غلام ہی ہوں. اللہ اکبر. اور اس نے جب مجھے ڈنڈا مارا نا سر میں, تو میں نے جنت کا اس کے لیے سوال کیا تھا, جنت کا سوال کیا تھا. اس نے میرے سر میں ڈنڈا مارا, میں نے جنت کا سوال کر دیا اس کے لیے. کہا یہ کیسے, کیوں کر دیا؟ کہا اس لیے کہ جب اس نے مجھے ڈنڈا مارا میں نے صبر کیا, اس صبر پر مجھے اجر ملا. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے تو اجر ملے, یہ جہنم میں جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ اسلاف کے انداز ہیں, یہ بزرگان دین کے انداز ہیں, یہ اللہ والوں کے انداز ہیں. ہم غور کریں, ہم
क्या अपने मतलब तरीके बनाकर बैठे हुए हैं, ऐसा ना करें। मामूली ज़ाती वजूहात की बिना पर जो रंजिश है इसको ख़त्म कीजिए, और जहाँ जिनके साथ सिला रहमी करने का दीन इस्लाम ने हुक्म दिया है उनके साथ सिला रहमी कीजिए। अमीर सुन्नत का बड़ा ज़बरदस्त रिसाला है, ग़ीबत की तबाहकारियाँ किताब के साथ मर्ज होकर भी ये शाया हुआ है अफ़्व दरगुज़र के फ़ज़ाइल के हवाले से। तो इसका जो है वो आप इसका मुताला कीजिए। और एक और रिसाला है मकतबुल मदीना का मतबूआ कि हाथों हाथ फुप्पी से सुलह कर ली, ये रिसाला भी जो है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। माफ़ करने के फ़ज़ाइल, ये भी एक रिसाला है, माफ़ करने के फ़ज़ाइल, ये भी पढ़ें और ज़हन बना लें कि हमने इंशाअल्लाह ज़ाती वजूहात की बिना पर किसी से रंजिश नहीं रखनी, और बुग़्ज़ो कीना है ये भी नहीं रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ फरमाया जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा, जिनका एक जो है वो जिनको आप यूं कहें कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के महबूब सहाबी भी हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे आका मोहब्बत भी बड़ी फरमाते हैं। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका जिन्होंने मुसला किया, जिन्होंने आपको शहीद किया, माज़अल्लाह आपका नाक जो है उसको काटा, आपके कान जो है वो काटे, और फिर जिन्होंने आपका कलेजा जो है वो चबाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ फरमाया। आप अंदाज़ा लगाएं, क्या हमारा किसी ने कोई ऐसी हक तलफी की है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने हक तलफी की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज तो वो हो कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में मारा जा रहा था, हुजूर का खून बहाया जा रहा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे मुबारक पर हाथ फेरते थे और कहते थे, या अल्लाह इनको माफ़ फरमा दे कि ये नहीं जानते, ये मुझे नहीं जानते, तो इनको माफ़ फरमा दे। तो ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक अंदाज हो, और हम मतलब क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, 2.5 बूटियाँ फतू बागमान बंदा बन के बैठा हुआ हो, तो ये ज़ेब नहीं देता। माफ़ी को इख्तियार करें। अल्लाह हमारा जो है वो ये हमें इस बात की अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए कि हम माफ़ करने वाले बने और माफ़ करें और दिल से माफ़ करें। यहाँ इमरान भाई एक और बात भी है कि लोग बाज़ औक़ात माफ़ी मांगते हैं, माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन मिलते फिर उस अंदाज में नहीं है जिस तरह एक मिलना चाहिए। वो यानी कहीं ना कहीं वो इस तरह का टच जरूर देते हैं कि भाई है कुछ ना कुछ, अभी समथिंग इज मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ एग्जिस्ट करता है। क्या कहेंगे आप इस पर? इसके हवाले से 2 बातें हैं सलमान भाई जी। एक बात तो ये है कि एक बंदे की आदत है कि वो 2 रुखी आदमी होता है जी। यानी बज़ाहिर तो उसने माफ़ कर दिया लेकिन दिल में बात रख के बैठा हुआ। ये तो मुनाफ़क़त है, ये मुनाफ़क़त अमली कहलाएगी, और मुनाफ़क़त अमली की भी मुसलमानों को इजाज़त नहीं है। लिहाजा इस मुनाफ़क़त से भी बचना चाहिए और अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। दूसरा आदमी वो है कि ज़ाहिर है कि जिसके साथ कुछ रंजिश हो जाती है, कुछ खफगी हो जाती है या मामलात ख़राब हो जाते हैं, अब चाहते हुए भी जो है ना वो बात जहन से निकलती नहीं है जी। तो इसके लिए तकल्लुफ़ करना पड़ेगा, इसके लिए कोशिश करना पड़ेगी। एक बार करेंगे वो दिल साफ़ नहीं होगा, दूसरी बार करेंगे तो हो सकता है ना हो, तीसरी बार करेंगे हो सकता है फिर भी ना हो। तो तकल्लुफ़ करके कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये चीज़ दूर हो जाएगी। और एक मुसलमान को जब मुआफ़ी का फरमाया गया है तो उसको अपने दिली तौर पर भी उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि असल तो ताल्लुक़ अल्लाह ताला जो है वो दिलों की तरफ नज़र फरमाता है। असल ताल्लुक़ तो जो है वो दिल के साथ ही है हर अमल का। तो जब दिल के अंदर ही आपने माफ़ नहीं किया तो बज़ाहिर आप अल्फाज अदा कर रहे हैं तो उसका फिर कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक मुनादी निदा करेगा, फरिश्ता ऐलान करेगा कि जिसका अजर अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है वो उठे और बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएं। फिर ऐलान करेगा फरिश्ता कि जिसका अजर अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है वो उठे और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। दूसरी बार ऐलान करने के बाद लोग उससे पूछेंगे, ऐ फरिश्ते ये तो बताओ कि किसका अजर अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है, किसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है। तो वो फरिश्ता यूं जवाब देगा कि वो लोग के जो दुनिया में लोगों की खताओं को मुआफ़ करने वाले थे,
لوگوں کو جو دنیا میں معاف کرنے والے تھے ان کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. تو اس کے بعد حدیث مبارک میں ہے کہ فرشتہ تیسری مرتبہ اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں. حدیث مبارک میں ہے ہزاروں افراد کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو کیا آپ کو جنت کا داخلہ نہیں چاہیے؟ صحیح. کیا آپ کو بلا حساب جنت میں نہیں جانا؟ اللہ اللہ اللہ. اگر جانا ہے تو معافی کی عادت بنائیں. مدینہ مدینہ. واہ جی واہ. اللہ کرے ہمارا ذہن بن جائے. آج کا سلسلہ اپنی بہار لٹا رہا ہے. یوسف بھائی ہمارے ساتھ مدینہ منورہ سے الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے. وقت اختتام پذیر ہے. یوسف بھائی میں چاہوں گا کہ سلسلے کے اختتامی مدنی پھول آپ ہی بیان فرمائیں اور آپ کے انہی مدنی پھولوں پر پھر ہم انشاءاللہ صراط اسلام کی طرف بڑھیں گے. جی سلمان بھائی، آج جس میں سرزمین عرب پر موجود ہوں مدینہ منورہ، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں گویا معافی آپ کو ایک بڑے پیمانے پر ملے گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا پیارا انداز ہوا کرتا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو معاف فرما دیا کرتے تھے، بلکہ اپنے غلاموں سے بھی معافی مانگا کرتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی یہ ترغیب دلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے تمہارا کوئی حق تلف ہو گیا ہو تو بھی تم مجھے معاف کر دو. ایک جنگ کا موقع، وہ واقعہ کس کو یاد نہیں ہوگا کہ جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں چھڑی مبارکہ تھی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چھڑی سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی لائن درست کرا رہے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب لائن کو درست کروا لیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ اگر تمہارا مجھ پر کوئی حق ہے تو آؤ مجھ سے اس کا بدلہ لے لو یا مجھے معاف کر دو. ایک صحابی آگے آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ قطار کو سیدھا فرما رہے تھے، جب آپ ہماری قطار کو سیدھا کروا رہے تھے تو آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی چبائی تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب اس صحابی کا یہ انداز دیگر صحابہ نے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں تو آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھڑی کو اس صحابی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ لو تم مجھ سے بدلہ لے لو یا مجھے معاف کر دو. تو اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسے معاف نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی چبوئی تھی اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا موجود نہیں تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی چیخیں مزید بلند ہو گئی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو، یہ کیا انداز ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اوپر کیا کہ لو تم مجھ سے بدلہ لے لو. وہ صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے چمٹ گئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے برکتیں حاصل کرنے لگ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بس آپ کے جسم مبارک کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملتا ہے. یہی نہیں بلکہ وہ زید بن ثانیہ والا واقعہ، ٹائم میرا خیال ہے بہت کم ہے، وہ بھی ایک طویل ترین واقعہ ہے کہ کس قدر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جہل کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم اور بردباری، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم اور بردباری میں اضافہ ہوتا گیا. تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ درس دیتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلط کرے، اگر ہم پر کوئی ظلم کرے، اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہو تو ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے اور ہمیں اسے بھی معاف کر دینا چاہیے، اور اگر ہم نے کسی سے ظلم یا زیادتی کر دی ہو تو ہمیں اس سے معافی مانگنی لینی چاہیے. مدینہ مدینہ. انہی مدنی پھولوں پر مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اور صلاۃ و سلام بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے،
رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام کاش وہ تشریف لائے آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گمائے اپنے جلووں میں جھوم کر ہم گنگنائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں